خداوند نے اپنے بندہ کو اپنے الہی خزانے سے جو برکت اس کے وقت خدا کے بندہ نے خداوند کے حضور شکر گزاری پیش کہ خداوند نے مجھے یہ دیا ہے اور میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی بھی بابرکت ہو، بلیسڈ ہو، میں اپنی زندگی بابرکت طریقے سے گزاروں، اچھے طریقے سے گزاروں۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ان برکات کو دیکھ ہی نہیں پاتے جو خداوند نے ان کی زندگی کے لیے رکھی ہے۔ خدا نے اپنے پاک کلام میں اپنے بندوں کے لیے ہر ایک بات کے لیے وعدہ کیا۔ خداوند نے آپ کو برکت دینے کے لیے، آپ کو بلیس کرنے کے لیے بھی اپنے کلام میں وعدے کیے۔ اور کلام حق میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ اگر ہم خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے کلام حق میں سے دیکھیں گے استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کروں۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، اور اگر تم خداوند اپنے خدا کی بات کو جام خوشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تم خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں گے تیرے روح کو شکست دے گا۔ وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ اور آگے 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے، خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر بھی برسائے اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا۔ اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا۔ اور خداوند تجھ کو تم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطیہ کہ تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا کی صفات برکت اور سب کہیں آمین۔ ہم نے کلام حق میں سے پڑھا، اگر ہم اس پیسج کا مطالعہ کریں تو خدا کہتا ہے کہ جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اگر تم ان پر احتیاط سے عمل کرو گے تو میں تجھے برکت دوں گی۔ تو گھر میں آتے وقت بھی مبارک ہوگا اور گھر سے جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ تو کھیت میں بھی مبارک ہوگا اور تو گھر پر بھی مبارک ہوگا۔ تیرے دشمن تجھ پر حملہ کرنے کے لیے ایک راستہ سے آئیں گے لیکن 7 راستوں سے بھاگیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خداوند کے حکموں پر عمل کرے۔ اور وہ حکم کیا؟ آج ہر شخص اگر چاہتا ہے کہ میں مالی طور پر بلیس ہوں، مالی طور پر خدا مجھے برکت دے تو اس کے لیے ہر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ جب ہم خداوند کے دیے ہوئے میں سے ان کو واپس لوٹاتے ہیں تو خدا اپنا آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے وہ کھول کر ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کلام حق میں دیکھیں گے کہ کلام حق میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کرنا، لیکن ہمیں کلام حق میں جب کلام حق میں ہم ملاکی نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ملتا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ جب ہم خداوند کو دیتے ہیں تو وہ ہمارا، ہم اگر دنیاوی طور پر کسی کو کوئی پیسہ دینا تو کہتے ہیں میرے پیسے کتنے ماری نہ جائیں، پتہ نہیں پیسے بندے کو لگنے نہیں واپس کے نہیں لگتے۔ اور جب ہم خداوند کو دیتے ہیں، ہم خداوند کو دیتے ہیں تو خداوند ہمیں دگنا اور چگنا کر کے واپس ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن ضرورت اس
اس بات کی ہے کہ ہمارا دینے والا دل کیسا ہے۔ کئی بار ہم دل میں خیرات لیتے ہیں کہ میں نے خداوند کو یہ بات میں نے منت مانگی ہے، میں نے یہ شکر گزاری چیز کے لیے دینی ہے، لیکن میں کیسے کیا میرا دل جو میں خداوند کو چیز دے رہا ہوں اس کے لیے خوش ہے؟ کئی لوگ جو ہے وہ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ مجبوری کے تحت خداوند کے حضور شکر گزاری دیتے ہیں، مجبوری میں کہ اب منہ سے بات نکال دی ہے اسے پورا بھی کرنا، لیکن کلام حق میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اگر آپ خداوند کو دیتے ہیں تو خوشی کے ساتھ دیں۔ کلام حق میں خدا کہتا ہے تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ اگر جنگل کے سارے جانور ہیں وہ بھی میرے ہیں، زمین کی معموری میری ہے، ایک انسان خدا کو کیا دے سکتا ہے؟ کیونکہ خدا کے پاس تو سب کچھ ہے۔ لیکن جب آپ خوشی سے خداوند کے حضور دیتے ہیں تو خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے، آپ کو برکت دیتا ہے، اور لوگ حیران ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں خداوند کی برکتوں کو دیکھ کر۔ کیونکہ اگر ہم کہیں کہ خداوند ہمیں دیتا جائے، ہم ایمان تو رکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں بلیس کرے گا، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے کبھی کچھ نکالتے نہیں ہیں، ہم خود عمل نہیں کرتے، لیکن ہم خدا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں دیتا جائے اور دیتا جائے۔ ایمان کے بغیر مردہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں خدا کو کچھ نہ دوں اور خدا مجھے دیتا جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ دیتے ہیں، اگر آپ خداوند کے حضور بیج کو بوتے ہیں تو تبھی آپ کو اس کا پھل ملتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ خداوند کے حضور اپنا بیج بوتے ہیں، اگر آپ خداوند کے دیے ہوئے میں سے اس کو واپس لوٹاتے ہیں اور دل کی خوشی کے ساتھ خداوند کو لوٹاتے ہیں تو خداوند آسمان اپنا اچھا خزانہ کھول کر آپ کو برکت دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ قائن اور حابیل دو بھائی، دونوں خداوند کے لیے ہدیہ لے کر آئے۔ ایک جو ہے اس کا ہدیہ قبول ہوا، لیکن دوسرے کا ہدیہ خداوند نے قبول نہ کیا۔ جو دل کی خوشی کے ساتھ خداوند کو دیتا ہے، خداوند اس کے ہدیے کو قبول کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دی ہوئی برکتوں کے لیے تو خداوند کا شکر ادا کریں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کیا میں دل سے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور برکت کا راز بھی یہی ہے، جب آپ اپنی مٹھی کو کھولتے ہیں تو آسمان اپنا اچھا خزانہ خداوند آپ کے لیے کھولتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج خدا کے خادم نے خدا کو ایک بڑی بلیسنگ دی ہے اس بائک کی صورت میں، اور یہ کیسے ملی ہے؟ کیونکہ خدا کا بندہ بھی اپنی ساری دہیتی، اپنا ہدیہ اور اپنے جو خدا نے اسے برکت دی ہے اپنی ایمانداری کے ساتھ خداوند کو واپس لوٹاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر خدا ہمیں بلیس کرتا ہے تو ہم نے اسے واپس نہیں لوٹاتے۔ جب ہم خدا کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے حکموں پر عمل کرے اور اس کی دی ہوئی تمام برکتوں کے لیے سدا اس کی شکر گزاری کرے۔ ہاللیلویا۔ خدا آج کے کلام سے آپ کو بڑی